اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وآبائه وخلفائه وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا وفهما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا لي خمسة أطفي بها حد الوباء الحاطمة المصطفى والمرتزى وأبناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه على قدمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله ماہ رمضان ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں رحمت کی بریا جوش پر آ گئی رحمت کی بریا جوش پر آ گئی بارش فیض و عرفان برسا حق تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں ایک رمضان دنیا میں کیا گیا ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں حق تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئی اور
قسمتیں روزہ داروں کی رمضان میں قسمتیں بے شبہ بے گماں اوج پر آ گئی رحمتیں کبریاں جوش پر آ گئی بارش فیض و عرفان برسا گئی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا مہربان نبی دو جہاں باعث کون و مکان حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود شریف اور ماہ رمضان المبارک کی منقبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و محتشم خوش نصیب اور خوش بخت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کا جمعہ المبارک جو ہے یہ عام جمعہ سے ہٹ کر ہے، چونکہ جگہ بدلنے سے اور موسم بدلنے سے نیکی کی قیمت بدل جاتی ہے۔ پھر توجہ فرمائیں، جگہ بدلنے سے موسم بدلنے سے نیکی کی قیمت بدل جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ ہم سب کو مسجد حرام میں جی بھر کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ فقلیان کی جامعہ مسجد میں، اللہ قیامت تک اس کو شاد و آباد رکھے۔ جہاں ہم نماز پڑھیں گے، ایک نماز با جماعت پڑھی مسجد میں آ کے ثواب پایا 27 یا 70 نماز۔ گھر میں نماز پڑھی تو یہ ثواب، گھر میں نماز پڑھی تو یہ ثواب نہ ملا۔ عام برانچ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ثواب یہ نہ ملا جو جامعہ مسجد کا ثواب ہے۔ جگہ بدلی، بس جگہ بدلی، نیکی کی قیمت بدل گئی۔ یہ فقلیان کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھی، اللہ توفیق دے کبھی مرشد کے ساتھ اس کی اقتدا میں نماز پڑھیں، اور جس مسجد کی بنیاد مرشد نے اپنے ہاتھوں رکھی ہو پھر اس کو آباد بھی خود کیا ہو۔ یہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے مرشد کی محبت کا مزہ چکھا ہے۔ اس بات کو وہ سمجھتے ہیں جو فنا فی شیخ ہے۔ اب جو فنا فی شیخ ہو جاتا ہے وہ پھر مرشد کی ہستی کے آگے جنت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ بابا جی فرید تھے نا ملتان شریف میں، تو مرشد نے بھیجا کہ فرید جاؤ، یہ میرا جوڑا ٹوٹ گیا، اس کو تروپا لگا کے لاؤ۔ گئے، ملتان کو پیری پر ملتان بھی کہتے ہیں۔ گئے تو دیکھا ایک بزرگ آ رہے ہیں، گھوڑی پہ سوار ہے، ڈھول والا ساتھ ہے، پیچھے خلقت کا انبار ہے،
لگا رہا ہے ڈگا اور آواز لگا رہا ہے کہ جو اس سوال کو دیکھے وہ جنتی ہے، جو اس سوال کو دیکھے وہ جنتی ہے۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے، آگے بابا فرید کھڑا تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، موچی نے جوتا چھوڑا، بھاگ کے گیا بابا کو دیکھنے۔ اب فرید کے کانوں میں آواز پڑی کہ جس نے اس مرد قلندر کی زیارت کی وہ بولیے وہ جنتی ہے۔ فرید اس جوتا مرمت کرنے والی کی دکان کے اندر داخل ہوا اور دروازے کو بند کر دیا۔ ہے نا عجیب عجیب، دروازے کو بند کر لیا۔ ہجوم گزرا، مرد قلندر مرد درویش گزرا چلا گیا۔ اب دکان والا آیا، اس نے آ کے عجب منظر دیکھا، اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا، ارے پگلے تجھے کیا ہوا؟ تجھے جنت کی ضرورت نہیں؟ سنا نہیں؟ فرید نے کہا کیسی جنت کی بات کرتے ہو؟ کون سی جنت مجھے بتاتے ہو؟ اس نے کہا ابھی ڈھول والا آیا تھا، ساتھ ایک سوار بھی آیا تھا، بڑا خوبصورت تھا اور اعلان تھا جو اس کو دیکھے وہ جنتی ہے۔ فرید نے کہا ٹھیک ہے، تم نے دیکھ لیا، اگر اللہ تجھے جنت عطا فرمائے اس کے ساتھ جاؤ۔ تو میں نے دروازہ اس لیے بند کر لیا کہ فرید کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ کے جنت تلاش کرتا پھرے، اگر تیرا مرشد دوزخ میں گیا تو فرید تو نے جنت کو کیا کرنا ہے؟ جس جنت میں میرا مرشد نہیں، فرید کو اس جنت کی ضرورت نہیں۔ ایسے بھی عاشق ہو گزرے۔ تو جگہ بدلنے سے نیکی کی قیمت بدلتی ہے۔ مرشد کے پیچھے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما دے تو کیا کہتے ہیں؟ اب اس سے آگے چلو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جائیں مسجد حرام میں، وہاں پڑھیں نماز۔ پاکستان میں پڑھی، فوکلیان میں پڑھی تو کتنا ثواب؟ 70 گنا ثواب۔ جامعہ مسجد ہے، یہاں سے نکلے پہنچے مسجد حرام میں، جگہ بدلی۔ کیا بدلا؟ جگہ بدلی، پڑھی ایک نماز، ثواب کتنا؟ بولیے کتنا؟ لاکھ نماز کا ثواب۔ کتنا؟ لاکھ نماز کا ثواب۔ وجہ کیا؟ جگہ بدلی، بس جگہ بدلی۔ جگہ بدلنے سے نیکی کی قیمت بدلتی ہے۔ اب موسم بدلنے سے بھی نیکی کی قیمت بالکل اسی طرح، موسم بدلنے سے بھی نیکی کی قیمت بدل جاتی ہے۔ اب کہیں گے وہ کیسے؟ اب موسم ہے ٹھنڈا، موسم ہے، ماہ رمضان آیا، یہی رمضان سب سے سخت جو ہوتا ہے نا، یہ جولائی اگست میں ہوتا ہے، جون جولائی میں نہیں ہوتا، وہ گرمی نروئی ہوتی ہے، پسینہ نہیں نکالتی، انسان کو نچوڑتی ہے گرمی سامن بھادوں کی۔ سخت ترین موسم میں آیا ماہ رمضان، رکھا روزہ، جان آئی لبوں پہ، پیاس لگی، انسان کا پسینہ بہا، لیٹ گیا چارپائی پہ، جان آئی لبوں پہ، تو فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہیں، وہ کہا تھا کسی نے، علی سے پوچھا تھا، علی پاک نے فرمایا تھا میرا یہی چاہتا ہے کہ موسم ہو ایسا کہ کچھ اندر ڈالا نہ جائے، بس اندر سے نکلے پسینہ، اور پیاس سے ہو برا حال، سورج آ جائے پورا سر پہ۔ فرمایا روزے کا پتہ پھر مومن کو چلتا ہے کہ کیسی اس کی محبت ہوتی۔ تو موسم بدلنے سے بھی نیکی کی کیفیت بدلتی ہے، موسم بدلنے سے بھی نیکی کا زمانہ بدل جاتا ہے۔ اب چونکہ ماہ رمضان ہے، اس میں نیکی کی قیمت بدلی۔ جس نے نفل پڑھا، کیا پڑھا؟ نفل پڑھا،
ثواب ملا فرض پڑھنے کا. ثواب کیا ملا؟ فرض پڑھنے کا. اب جس نے پڑھا فرض ایک، ثواب ملا 70 فرض پڑھنے کا. موسم بدلا، جگہ بدلا، نیکی کی قیمت بدل گئی. اب چونکہ ماہ رمضان ہے اور رمضان وہ مہینہ ہے مقدس کہ جس کا قرآن بھی اللہ نے بڑا ذکر فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. نازل فرمایا. اس مہینہ میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان کا، اس کی ساتھ آتی ہے کچھ احادیث آپ نے سابقہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرمائی. اور پھر جو بندہ اب تھوڑا سا سن لے چند ایک احادیث، پھر آگے موضوع کی طرف چلتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو بندہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جنہوں نے رکھا بولیے کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب دوسری حدیث بھی سن لیں. من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کے ایک روزہ، ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 70 سال کی دوری عطا فرما دیتا. جو ایک کا روزہ رکھے تو جو میرے دوستو مومن سارے کے سارے ہی روزے رکھے، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے. اب تیسری حدیث کی سماعت فرما لیں. فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار، اس کے اور دوزخ کے درمیان کتنا فاصلہ فرما دیتا ہے. بین السماء والارض، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اللہ اتنا اس کو دوزخ سے دور فرما دیتا ہے. اتنا فائدہ ہے روزے کا. اب اگلی بھی حدیث سماعت فرما لی. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ ماہ رمضان کا اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دوزخ سے اتنی دوری عطا فرماتا ہے. غراب طائر، فرمایا ایک کوا پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اڑتا رہے، جتنا زندگی میں سفر فرما لے گا اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دیتا. اتنی ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے. گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دوزخ سے دوری بھی ملتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قدمین شریفین کا صدقہ قیامت کے دن بغیر حساب بخشش بھی فرما دیتا. اور پھر وہ مشہور حدیث میں سے ہے نا کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان. کیا نام ہے؟ باب الریان. فرمایا اس سے صرف روزہ دار ہی گزرے گا، کوئی اور نہیں گزرے گا. وہ بلائے گا روزہ داروں. تو ماہ
رمضان المبارک کی بڑی فضیلت، اس کی ایک اور بھی سن لیں ابھی، سنن دار قطنی کی۔ اب اور دنوں میں ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اب وقت بدلا ہے تو دیکھنا نیکی کی قیمت کیسے بدلی۔ سنن دار قطنی، انسان کہتا ہے سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ آتا ہے آپ کو کہیں گے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہا، بعد میں لکھا 70 نیکیاں، بعد میں لکھا 100 نیکی، اس سے زیادہ نہ لکھا، احتیاط کا دامن نہ چھوڑا۔ اب آیا رمضان، کیا آیا؟ غیر رمضان میں کہا سبحان اللہ 70 گنا یا 100 گنا، بس احتیاط ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ آیا رمضان، موسم بدلا، آیا رمضان، کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ، مالک نے کہا فرشتے لکھنے کی سبحان اللہ، مولا 100 لکھوں، فرمایا نہیں، مولا 200، فرمایا نہیں یہ بھی تھوڑی ہے، مولا 300، فرمایا یہ بھی تھوڑی ہے، 400 500، نہ تھوڑی ہے، مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا اس بندے نے ایک مرتبہ میری ذات کا نام لیا سبحان اللہ، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکی لکھ دے۔ اس نے کہا 700 نیکی، ایک مرتبہ کہا، وقت بدلا، وقت بدلا، نیکی کی قیمت بدل گئی۔ تو پتہ چلا جگہ بدلنے سے نیکی کی قیمت بدلتی ہے، اور موسم بدلنے سے بھی نیکی کی قیمت بدلتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یہ چند ایک فضائل تھے ماہ رمضان کی ضروری۔ آج ماہ رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ جنہوں نے روزہ رکھا وہ تو بولے گا 3 تاریخ، اور 3 تاریخ کو آپ سب کے علم میں ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی نور نظر، لخت جگر، سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا وصال مبارک ہے۔ تو کچھ اس حوالہ سے بات ہم کریں گے، تو بات بلا تمہید شروع ہے۔ آغاز میں یاد رکھیں، سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل بیان ہوتے ہیں نا، انسان سمجھتا ہے کہ اس مائی نے بڑی عمر پائی ہے، اس مائی نے ساری رات عبادت، سارا دن عبادت، دن میں قرآن، رات میں قرآن۔ علی پاک کے متعلق ملتا ہے نا کہ وہ اگر سوار ہوتے ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تو دوسری میں رکھنے تک پورا قرآن پڑھ لیتے۔ یہ شان ان کی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صبح الحمد سے شروع کرتی، گھر کے کام بھی کرتی، بچے اور بچیوں کو بھی تیار کرتی، گھر کی صفائی وغیرہ بھی کرتی، چکی بھی چلاتی، مگر شام سے پہلے تک قرآن کو مکمل کرتی، پھر مغرب پڑھتی، پھر کام کاج کرتی، عشاء پڑھتی، مصلی کی پشت میں سوار ہوتی، فجر بعد میں ہوتی، قرآن پہلے ختم ہوتا۔ یہ کوئی شان کم نہیں ہے، یعنی 2 ختم قرآن روزانہ، ایک صبح سے شام اور ایک پھر رات سے صبح، بقیہ عبادات اپنی جگہ وہ بھی کرتی ہے۔ اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ کریم آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے والد محترم، کل جہانوں کے سردار، کریم آقا علیہ السلام کی ذات جناب سید الانبیاء ہے۔ کیا ہے؟ سید الانبیاء، آپ کے والد گرامی
اولیاء ہیں، اور پھر جناب آپ کے ساتھ سے آزاد کر دے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے میں محمد کو غضبناک کیا، اور جس نے میں محمد کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کا ٹھکانہ پتہ چلا، جو سیدہ کا دشمن ہے وہ دوزخی ہے، جو سیدہ کا دشمن ہے وہ، تو جو سیدہ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنتی ہے، جو سیدہ سے محبت کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ اب جو سیدہ سے محبت کرے وہ پھر ظاہر ہے نا کہ جس سے سیدہ نے محبت کی ہے اس سے محبت کر، بات کی سمجھ آئی؟ سیدہ نے جس سے محبت کی، اب جو سیدہ سے محبت کرے وہ پھر ان سے بھی محبت کرے گا، جو سیدہ سے محبت نہیں کرے گا وہ سیدہ والوں سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ اب جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کی محبت سنیں جناب، آپ کی محبت سنیں کریم آقا علیہ السلام کے یار غار کے متعلق۔ اب سنیں جناب، اب اپنے شہزادوں کو درس دے رہی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ فرمایا بیٹا یاد رکھنا، بیٹا یاد رکھنا، بیٹا یاد رکھنا، 3 مرتبہ فرمایا۔ اماں حضور کیا یاد رکھیں؟ فرمایا یاد رکھنا جن کے ساتھ تمہارے بابا نے پیار کیا ہے، فرمایا جن کے ساتھ میرے ابا حضور نے تمہارے نانا نے پیار کیا ہے، فرمایا اے میرے شہزادوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ساری زندگی ان کا ادب کرتے رہنا۔ اماں حضور ضروری ہے، فرمایا ہاں ہاں ضروری ہے، جن کا لحاظ میرے باپ نے کیا ہے میری اولاد بھی ان کا لحاظ کرنے والی ہوگی۔ اب جو خود کو اہل بیت والا کہلواتا ہے، اہل بیت کو ماننے والا کہلواتا ہے، وہ سیدہ فاطمہ کے قول کے مطابق ابو بکر کے در کا بھی غلام ہے، عمر فاروق کے در کا بھی غلام ہے، عثمان غنی کے در کا بھی غلام ہے۔ اگر ایک کے در کا غلام نہیں تو سمجھ لو وہ سیدہ کا بھی غلام ہے۔ سیدہ تو خود درس دے رہی ہے اپنی اولاد کو کہ ان کو ضرور ماننا، ان کو، سارے بولیے، ان کو ضرور ماننا۔ یہ سیدہ نے درس دیا اور سیدہ درس دے رہی ہے، اور درس کے ساتھ یہ بات کہہ بھی رہی ہے کہ میرے شہزادوں، جن کو تمہارے نانا نے پیار دیا ہے تم بھی ان سے پیار کرنا ہے، جو تمہارے نانا کے ساتھ رہے تم ان کے ساتھ رہنا۔ یہ سیدہ خود درس دے رہی ہے۔ تو آج اگر کوئی تن من کا کالا جو اندر سے بھی کالا ہے باہر سے بھی کالا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، ابو بکر نے تو فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی، نا استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ارے جن کو میرا نبی میرا رب لقب صدیق کا دے وہ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، جن کے ڈھڑکے بج رہے ہوں آسمانوں پہ صداقت کے، وہ زیادتی نہیں کرتا۔ ان کی شان میں اللہ قرآن نازل فرمایا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو کریم آقا علیہ السلام سے اتنی محبت، اور کریم آقا کو اتنی محبت، دونوں باپ کو بھی بیٹی کو بھی ایک دوسرے سے بڑی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا کے گھر میں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی دن میں تشریف لاتی، ہر مرتبہ سرکار اٹھ کر استقبال فرماتے۔
ہر مرتبہ اٹھ کر استقبال فرماتے سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کا. اور یہ درس دیا رسول اللہ نے کہ اگر تمہارے پاس بیٹی کوئی بھی آئے اس کا ایسے ادب کرنا ہے. بیٹی کی شان بتائی, لوگوں کو سمجھائی کہ بیٹی کی شان یہ نہیں کہ زندہ دفن کرو, بیٹی کی شان یہ ہے, بیٹی کی شان یہ ہے کہ جب بیٹی آئے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. جب بیٹی آئے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وقت آیا سیدہ فاطمہ الزہرا سے بات چیت ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا, فرمایا سرکار آپ تو چلے ہیں, ہمارا کیا بنے. فرمایا فکر نہ کر فاطمہ, میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں نا رہنے والے, سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملاقات کرے, تو ہی مجھ سے ملاقات ہے. سرکار نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے فضائل بیان فرمائے, کتب احادیث میں ملتے ہیں. جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا معاملہ ہے, ایک دو واقعہ سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, کتابوں میں درج ہے کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی یاد میں مسجد نبوی سے نکلے, طور پہاڑی میں جا کے ڈیرا لگا لیا. ہر وقت امت کی یاد, امت کی بخشش کی دعا, سر کو سجدے میں رکھا. کرتے کرتے 3 دن گزر گئے. کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے. صحابہ سرکار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے مگر کوئی بتانے والا نہیں تھا. ادھر سیدہ کا غم سے نڈال حال ہو گیا, شہزادے ترس گئے نانا جان کی صورت کو. کرتے کرتے ایک صحابی رسول حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک صحابی بستی سے باہر نکلا, خوشبو سونگتا سونگتا, سرکار کی خوشبو سونگتا سونگتا باہر نکلا. چلا باہر, ایک چرواہے کے پاس آ گیا, پوچھا کہیں میرے نبی کو تو نہیں دیکھا, کہیں میری سرکار کو تو نہیں دیکھا, کہیں میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا. چرواہا کہنے لگا میں نہیں جانتا تیرے محبوب کو, نہیں جانتا نبی کو, نہیں جانتا کسی کو. اس نے کہا کسی کو دیکھا ہو؟ اس نے کہا ہاں ایک آدمی ہوا ہے 3 دن, وہ سامنے والی غار, وہ سامنے والی غار میں بیٹھا ہے اور رو رو کے یاد کرتا ہے اپنی امت کو, رو رو کے یاد کرتا ہے اپنی امت کو یاد کرتا ہے, اور وہ اتنی آہوزاری کرتا ہے, درد سے روتا ہے کہ اس کے رونے سے میرے جانور بھی روتے. جب یہ سنا نا تو صحابی رسول نے کہا کہ پھر میں تجھے کیا بتاؤں, وہی میرا نبی ہے, وہی میرا محبوب ہے. اب آگے سماعت فرمائیں, حدیث شریف کی کتاب میں موجود ہے, آگے سماعت فرمائیں. صحابی کریمہ کا کے قریب جاتا ہے جناب, سرکار سر سجدے سے اٹھائیے, سر سجدے سے اٹھائیے. کریمہ کا سر کو سجدے میں نہیں اٹھاتے, واپس سے علی آتا ہے, صحابہ کو ساتھ لیتا ہے. ابو بکر بھی ساتھ ہے, عمر بھی ساتھ ہے, عثمان بھی ساتھ ہے, علی بھی ساتھ ہے. سارے صحابہ آتے ہیں, خلفائے راشدین بھی آتے ہیں. حضور سر کو, حضور اپنے سر کو جناب اٹھاؤ, حضور اپنے سر کو اٹھاؤ. اللہ کے حضور دعا فرما رہے ہو, اللہ تمہاری دعا قبول فرماتا ہے. سرکار نے جناب بھی اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا نہیں ہے. سارے صحابہ بھی رو رہے ہیں, کریمہ کا سر کو نہیں اٹھا رہے. ادھر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے, علی پاک کی روایت بھی ملتی ہے جناب. اب کشانہ رحمت پہ جناب آدمی کو بھیجا. ایک روایت ہے سلمان فارسی آتے ہیں, دوسری روایت ہے نہیں جنابی حضرت بلال حبشی آتے ہیں. سیدہ طیبہ کے طاہرے کے دروازے پہ آتے ہیں, کشانہ فاطمہ پہ آتے ہیں جناب. آگے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتایا جاتا ہے تمہارے ابا جان جناب فلاں غار میں امت کے غم میں رو رہے ہیں. اب
وہی چادر تطہیر کی جناب کی اوڑی ہے، وہی جناب کی آپ نے پردہ فرمایا ہے. پردہ کرنے کے بعد جناب اس غار میں تشریف لاتی ہے. آگے کریمہ کریمہ الصلاۃ والسلام کے پاس جناب کریمہ کریمہ بارگاہ میں عرض کرتی ہے ابا حضور سر کو سجدے سے اٹھائیں، اللہ آپ کی امت کی بخشش فرمائے گا. مگر پھر بھی کریمہ کا نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا. اس وقت جناب آنسو بہے جا رہے ہیں. کریمہ کریمہ الصلاۃ والسلام کا جناب آپ کا کرتا مبارک قمیض مبارک بہتر ہے. کریمہ کریمہ الصلاۃ والسلام کا لباس تر ملتا ہے جناب. احادیث میں آتا ہے کریمہ کریمہ الصلاۃ والسلام نے اتنے آنسو بہائے امت کے لیے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے کہا ابا حضور سر کو اٹھا لیں، اللہ آپ کی امت کی بخشش فرمائے گا. اگر نہیں بخشش فرمائے گا قیامت کے دن میں اپنے بیٹے حسن مجتبی کی قمیض جناب اس کا واسطہ دے کے دعا کروں گی، اللہ بخشش فرمائے گا. کریمہ کا نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا. ذرا فقلیان کے غیور مسلمان سن لگا کریمہ کا کی وفاداریاں امت کے ساتھ، کریمہ کا کی دلداریاں اس امت کے ساتھ، جو ساری زندگی اپنی امت کو روتا رہا. غاروں میں بھی کریمہ کا روتے رہے، مزاروں میں کریمہ کریمہ الصلاۃ والسلام روتے رہے، رو کر اپنی امت کی فریاد کرتے رہے، بخشش کی دعا کرتے رہے. جناب امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ والنار کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اب کریمہ کریمہ الصلاۃ والسلام رو رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے واسطے دیے، مگر کریمہ کریمہ الصلاۃ والسلام نے سر مبارک کو نہیں اٹھایا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس امت کے لیے چھوڑی کو پھیلا دیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد. اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب چھوٹی کو پھیلایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے مولا میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، آج تک کسی نے میرے سر کے بال کو بھی دیکھا. سر کے بال کو سورج بھی نہ دیکھ پائے. اتنا حیا اور پردہ. سورج نے بھی آپ کے سر کا بال ہے نہ دیکھا. اب جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے عرض کی مولا میرے سر کے بال کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، میرے ابا کی دعا کو قبول فرما، ورنہ میں اپنے سر کو ننگا کر کے اپنے ابا کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی. یہ بات کہنے کی دیر تھی، رب نے اسی وقت جبرائیل کو بھیجا. اے جبرائیل جا، جی مولا حکم ہو. فرمایا میرے محبوب سے جا کے گئے، آج 3 دن گزر گئے. اسی 3 سجدے کرن تو آتا تے مجبور 3 دن ہو گئے سرکار سجدے، کچھ کھایا نہیں، کچھ
کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے لیے، چلو اپنی اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے نہیں، ہم گناہگاروں کے لیے۔ 3 دن فرمایا جبریل جاؤ، جی مولا، فرمایا جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہو فاطمہ سے کہہ دو، ہائے ہائے کیا کرو؟ فاطمہ سے کہہ دو اپنے سر سے دوپٹہ نہ اٹھائے، اے محبوب ہم تمہاری ساری امت کی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں۔ جبریل آئے، مالک کو سیدہ کے پردے کا کتنا خیال ہے؟ فرمایا جبریل جا کے کہہ دے محبوب سے فاطمہ سر ننگا نہ کرے، اے محبوب ہم تمہاری امت کی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں، امت کو بخش دیں گے۔ سیدہ دوپٹہ اوڑے رکھے۔ میرے مالک کو پردے کا کتنا خیال ہے، میرے مالک کو پردے کو کتنا میرے مالک نے پسند فرمایا، کتنا پسند فرمایا۔ تو آج پھر افسوس ہے نا ہمیں اپنی نوجوان بیٹی پر کہ جو گھر سے ساج دھاج کے منہ ننگا کر کے اور لباس ایسا کہ جو دعوت نظارہ دیتا ہے اس کو پہن کر غیر محرموں کے آگے جانا، پھر ان کی بھی اور اپنی بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ایک دوسرے کو دیکھ کے، کیا یہ فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بزرگ بھی بات کہتے ہیں، نوجوان اکثر کہتے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں نیند ہے۔ سرکار کی حدیث ہے اور قرآن میں بھی ہے، جب انسان عورت یا مرد، لڑکا یا لڑکی غیر محرم جب کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا یہ نظر کا زنا ہوتا ہے۔ یہ نظر کا کیا ہے؟ اس سے سارے پواڑے پڑتے ہیں، سارے معاملے خراب اس نگاہ سے ہوتے ہیں۔ اور جس نگاہ نے روزانہ مرد ہے یا عورت نہ جانے کتنے غیر محرموں کو دیکھنا ہے، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، پھر اس آنکھ میں سوکھ کی نیند کیسے آئے؟ پھر پاسے ہی منجی پہ چلتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی، وہاں نیند نہیں آتی۔ ارے اس آنکھ کا حیا ہم روزانہ ختم کر دیتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائی اور بہنیں، اگر اپنی آنکھ کا حیا، اپنی آنکھ کی شرم روزانہ ریزہ کر دیتے ہیں، ہمیں تمہیں دیکھے بغیر چین نہیں آتا، معاذ اللہ۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، جو اللہ رسول نے نظر کا شرم اور حیا دیا، ہم اس کو ضائع کر دیں تو ایمانداری سے بتاؤ پھر آنکھ میں سکون کی نیندر کہاں آئے؟ نہیں آئے گی۔ اگر میرا دوست چاہتا ہے سکون کی نیند سونا، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی چاہتی ہے سکون کی نیند سونا،
سیدہ طیبہ کی سیرت پر، اپناؤ ان کی سیرت کو، پھر تجھے سکھ کا سانس بھی آئے گا، تجھے سکھ کی نیند بھی آئے گی۔ جب آنکھ سے شرم حیا ختم ہو جاتا ہے، پھر آنکھ میں سکون نہیں رہتا، پھر سکون کی نیند نہیں رہتی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں، کائنات میں قیامت تک آنے والی عورت کو بتا دیا کہ کامل عورت وہی ہوتی ہے جو گھر کی چار دیواری میں بھی پردے میں رہتی ہے۔ عورت کا کام ہے چار دیواری میں رہنا، یہ اللہ رسول کا حکم، اور اس میں بھی پردے میں رہنا۔ کوئی آئے تو پردہ کرنا، کوئی آئے تھے نا سیابی نبینا تھے، سرکار کے گھر میں کسی کام کے لیے آئے، عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، پردہ نہ فرمایا تو لجپال نے فرمایا عائشہ اس سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ ہاتھ باندھے، لجپالا یہ تو نبینا ہے، یہ تو دل کے کانوں سے بات سننا، خاص کر کے نوجوان، یہ تو نبینا ہے، حضور نبینے سے پردہ کیسا؟ سرکار نے فرمایا سر خاموش، وہ نبینا ہے، وہ تو نبینی تو نہیں، وہ نبینا ہے جو آیا، تو نبینی، تو نے کیوں دیکھا؟ تیری کیسے حکمت ہوئی؟ معافی، آگے سے آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سرکار کا گھر ہے، علی پاک حج میں سرکار کے ساتھ ہے، طواف کعبہ میں مشغول ہے، آج ہم علی علی بڑا کرتے ہیں، بڑی دنیا کرتی ہے۔ سنو علی کے ماننے والوں، آئی حسین لڑکی، اٹھائی نظر علی نے، دیکھا اس کی طرف ایک نظر، سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا علی جی، فرمایا ہوش میں آ، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف۔ یہ علی کے لیے حکم ہے، علی کے لیے، کہ علی پہلی نظر معاف ہے، جو اچانک اٹھ جائے، بغیر ارادہ اٹھ جائے، وہ معاف ہے۔ علی دوسری معاف ہے، اسی وقت ہاتھ باندھے، لجپال معافی۔ ہمارے بڑوں کا جن کو مانتے ہیں ان کے گھرانے کی شان دیکھو، جن کا نام لیتے ہیں ان کے پردے کا خیال دیکھو۔ آج اپنے گھروں میں ہم جانتے ہیں ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم حقیقی طور پہ، روحانی طور پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ چل رہے؟ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری بہن، کیا ہم اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ چلا رہے؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے تیار کرواتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تیاری کرواتے ہیں، ہزاروں روپے لگاتے ہیں، ساتھ لے کے پھر چلتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، کوئی دیکھے کہ بڑی خوبصورت بیٹی ہے یار۔ میرا دوست نہیں، کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو سیدہ کی سیرت پہ چلنے والی ہے، اور جنت کی ساتھی بھی سیدہ کی وہی ہے جو سیدہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی۔ سارا دن گزر گئی غیر محرموں کو دیکھتے، اور شام کو کہا ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے جن کا گھرانہ ہی لجپال ہے، جنتی ہے، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش کرے گا۔ ہم باقی ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے حرف کہے جاتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ عمل کر، عمل کر کے دیکھ، پھر پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کون تھی۔ دوست، عمل سے سب کچھ ملنا ہے، ہمیں آنکھ میں حیا کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر سیرت فاطمہ الزہرا پہ چلنا ہے تو اپنی ماں کو پردے کا کہنا ہوگا، اپنی بیوی کو پردے کا کہنا ہوگا، اپنی بہن سے پردہ کروانا ہوگا، اپنی بیٹی کو پردے کا کہنا ہوگا، ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہوگی، نماز کا کہنا پڑے گا، روزہ بھی کھوانا پڑے گا، غیر باتوں سے بچانا پڑے گا۔
کے نقشے قدم پہ چل. باتیں کرنی آسان ہے، محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، مگر جو دعوے کے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جو اس کی جزیں ہوتی ہیں، اپنانا تو ان کو چاہیے تو پھر دعویٰ مکمل ہوتا ہے. ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے گھر میں ایک آیا تھا صحابی حضرت سلمان فارسی، آپ کے بارے میں ہے کہ سرکار نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ نے پوچھا کون؟ فرمایا سلمان. کدھر آیا؟ شہزادوں کو لینے آیا. سیدہ نے فرمایا اچھا رک. کیا کہا؟ اہل بیت کا گھرانہ ہے سلیمان، حضرت سلمان فارسی اہل بیت کے فرد ہیں. سرکار نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے، ساری صحابہ میں موجود ہیں. اب گھرانہ اہل بیت کا فرد بھی آیا، اہل بیت کا شہزادوں کو لینے کے لیے. فاطمہ سے کہا لینے آیا، فرمایا رک وہیں پہ، قف ٹھہر جا، آگے آنا. اہل بیت کا تو ضرور ہے مگر میرے لیے غیر محرم ہے. میرا تو محرم ہے، غیر ہے، غیر اہل بیت سے ہے مگر ہے غیر. وہیں ٹھہرے، شہزادوں کو وہیں سے بھیجا. شہزادوں جاؤ ان کے ساتھ اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور شاعر نے بھی کہا، اس نے کہا کہ کیڑی عورت دے وچ کونین جس نے زہرا وانگ پائی شان جبی ہووے، جس دے پتر حسنین جائے لال ہوون تے سرتاج جس دا مولا علی ہووے، تے جس دے در اتے خدمت کرن خاطر ہر ایک حور فردوس دی کھڑی ہووے. پھر بھی اپنے ہتھاں نال پیس چکی، نال چھالیاں دے بھری تلی ہووے. تے کیڑی شہنشاہزادی اے گر جس دے کئی کئی دن تک اگ نہ بلی ہووے. تے خاک پا جس دی خالا سمجھ کے ہر ایک حور نے اپنے مکھ تے ملی ہووے. تے بوہا ایک پاسے نیوی دھون کر کے، جس دی لنگی فرش دیاں گلی ہووے. پردہ اینا کے پردہ اینا، پردہ اینا کہ جدی زمین نے بھی کبھی ویکھی نہ پیراں دی تلی ہووے. تے نازل امت تے ہون بلا لگی، تے جس دے پتر دے خون تھی تلی ہووے. تے جس دی تربت تے گردن نوان باجوں، دنیا تے نہ کوئی غوث تے نہ کوئی. اتنا شان ہے سیدہ، آج ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں. میرے دوست اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی کا زینہ کراس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو میرے دوست سیرت فاطمہ الزہرا پہ چلانا ہے. میرے دوستو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کریم آقا کی حدیث بھی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا المعجمہ الکبیر میں، کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا، جس دن میری امت کی عورت کے سر سے کپڑا اتر گیا، سر سے کپڑا اتر گیا، توجہ سے، سر سے کپڑا اتر گیا، یہ سرکار کا، تو یہ بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ جس دن میری امت کی
اتر گیا، فرمایا میری امت مصیبت میں پڑ جائے. میری امت ہے، سارے بولیے میری امت ہے. تو آج ہم اپنے ملک کو دیکھیں، ملک میں ہی خانہ جنگی، کوئی کسی کو مارنے کے لیے تیار، یہی حال ہو رہا ہے ہمارے ملک. ہم نہ سیاسی کوئی بات کریں گے نہ کوئی دوسری، ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی غلطیاں ہیں، جتنی بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں، ان کی سزا پھر بھگتنی پڑتی. یہ ہمارا اپنے ہاتھوں سے سب کیا ہوا ہے. کاش کہ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار اپنے گھر پہ کنٹرول کرے نا، تو شام سے پہلے پورا معاشرہ درست ہو جاتا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سربراہ ہی ٹھیک نہیں، وہی بے نماز ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا نہیں، ان کی آنکھوں میں شرم نہیں. جب گھر کے سربراہ کا یہ عالم ہے تو پھر اس گھر کا کیا عالم. میرے دوستو، ہمیں اپنا آپ درست کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو درست سمت چلانا چاہیے، اللہ رسول کے احکام کو دیکھنا چاہیے. جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا چاہیے، جن سے روکنے کا حکم دیا ان سے ہمیں روک جانا چاہیے. اللہ رب العزت ماہ رمضان کا صدقہ کل اہل اسلام کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے. میرا مالک حقیقی ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.